الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میری ماں صاحبہ جب تو دین کی پابند ہوتی ہے اور نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، اور جب تو نماز پڑھتی ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تیرے ننھے منھے ہاتھ دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور تیرے آنسو تیرے رخساروں پر بہنے لگتے ہیں، تو اس وقت میں یہ تیری دعا بارگاہ خدا بندی میں کتنی مقبول ہوتی ہے، تیری دعا میں کتنی تاثیر ہوتی ہے، تیری دعا میں کتنا پاور ہوتا ہے۔ میری ماں صاحبہ شاید تجھے اس کا علم نہیں، تجھے اس کا پتہ نہیں، تجھے خبر نہیں، لیکن میری ماں صاحبہ میں تجھ کو بتلاتا ہوں، میں تجھ کو خبر کرتا ہوں کہ اس وقت میں تیری دعا بارگاہ خدا بندی میں کتنی مقبول ہوتی ہے، تیری دعا میں کتنی تاثیر ہوتی ہے، تیری دعا میں کتنا پاور ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، اور بچے کے نابینا ہو جانے کی وجہ سے ماں بہت پریشان رہتی تھی، بیٹے کے اندھا ہو جانے کی وجہ سے ماں بہت پریشان رہتی تھی، اور بارگاہ خدا بندی میں دعا کرتی رہتی تھی، رات میں بھی دعا کرتی تھی اور دن کے اندر بھی دعا کرتی تھی۔ بہرحال رات و دن بارگاہ خدا بندی میں دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ تو میرے بچے کو بینائی عطا فرما دے، اے اللہ تو میرے بچے کی آنکھوں کو روشن کر دے، میرے بچے کی بینائی واپس مرحمت فرما دے۔ اس طرح رات و دن دعا کرتی رہتی تھی۔ ایک رات خواب کے اندر دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب کے اندر زیارت ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں، یعنی تیرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی، تیرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس کر دی، اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس مرحمت فرما دی۔ جب صبح کو اٹھ کر دیکھا تو بیٹے کی آنکھیں روشن تھی، بیٹے کی آنکھیں روشن تھی۔ سامعین کرام اور خاص طور پر خواتین حضرات میری اس بات پر دھیان دیں، توجہ دیں کہ یہ بچہ جو بچپن میں نابینا ہو گیا تھا، لیکن ماں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی تھی، برابر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی رہی، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ماں اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر دعا کرتی رہی، برابر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتی رہی، اور یہ کہتی رہی کہ اللہ تم میرے بیٹے کو آنکھیں دے کر کے رہے گا، اے اللہ تم میرے بیٹے کو آنکھیں دے کر کے رہے گا اور میں لے کر کے رہوں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب اور اللہ کا مقبول بندہ جب کسی بات کے بارے میں قسم کھا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ اللہ تم میرے بیٹے کو آنکھیں دے کر کے رہے گا اور میں اپنے بیٹے کی آنکھیں لے کر کے رہوں گا۔ خدا کی شان دیکھیے، خدا کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کی بینائی مرحمت فرما دی،
اس بیٹے کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ تو میری ماں صاحبہ، یہ تھا تیرا مقام، یہ تھا تیرا مرتبہ، اور یہ تھی تیری دعا کے اندر تاثیر، یہ تھی تیری دعا کی مقبولیت کہ ایک اندھے بچے کو، ایک نابینا بچے کو آنکھیں دلانے والی تو تھی، ایک نابینا بچے کو آنکھیں دلانے والی تو تھی۔ لیکن میری ماں صاحبہ، آج تو جیب بھرو پیر اور مولویوں سے، مجابروں سے، یعنی مزاروں کے مجابروں سے، سجادہ نشینوں سے، گدی نشینوں سے آج تو بھیک مانگ رہی۔ تو ان سے بھیک مانگنے کے لائق نہیں، یہ سب تجھ سے بھیک مانگنے کے لائق ہے۔ یہ سب تیری گود سے پیدا ہوئے، تو ان کی گود سے پیدا نہیں ہوئی۔ یہ سب تیری گود کے اندر پلے ہیں، تو ان کی گود کے اندر نہیں پلی۔ یہ سب تیرے محتاج، تو ان کی محتاج نہیں۔ میری ماں صاحبہ، ذرا تو سوچ تو صحیح کہ تو کس سے بھیک مانگ رہی ہے؟ مزاروں کے مجابروں سے، سجادہ نشینوں سے، گدی نشینوں سے آج تو بھیک مانگ رہی ہے۔ تو سوچ تو صحیح کہ یہ حافظ، یہ قاری، یہ عالم، یہ مفتی، یہ محدث، یہ فقیہ، یہ امام، یہ ولی، یہ بزرگان دین، یہ شہید، یہ تمام کے تمام یہ تیرے جنے ہوئے ہیں۔ یہ مجابر، یہ گدی نشین، یہ سجادہ نشین، یہ سب تیرے جنے ہوئے ہیں۔ اور یہاں تک کہ دنیا کی وہ مقدس اور وہ پاکیزہ جماعت بھی تیری جنی ہوئی ہے، جن کو انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہیں پیغمبر کہا جاتا ہے۔ تو میری ماں صاحبہ، وہ جماعت جو دنیا کی نمبر 1 کی جماعت ہوتی ہے، پیغمبروں کی جماعت ہوتی ہے، نبیوں کی جماعت ہوتی ہے، ان کو بھی تو نے جنم دیا ہے۔ اور آج تو مجابروں سے، گدی نشینوں سے، سجادہ نشینوں سے آج تو بھیک مانگ رہی ہے۔ یہ تیری شان کے خلاف، یہ تیرے مرتبے کے خلاف۔ ارے وہ بچہ جو بچپن میں اندھا ہو گیا تھا، تیری دعاؤں سے وہ آنکھوں والا ہو گیا، وہ تیری دعاؤں سے آنکھوں والا ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تیری دعا کا اثر، اسی کے ساتھ ساتھ تیری دعا کا یہ اثر کہ ساری دنیا نے اس بچے کو اپنا امام مانا۔ حالانکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ تمام ائمہ کرام، ان کے تمام الگ الگ مسلک، لیکن وہ بچہ جو محمد بن اسماعیل کے نام سے مشہور ہے، جن کا نام محمد بن اسماعیل اور خصوصی طور پر امام بخاری کے نام سے مشہور، ان سارے مسلک والوں نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام